इस वक्त दरअसल शायद हम ये बात कर रहे हैं कि कायद आज़म के फरमूदात कह लीजिए कि उनके हिसाब से हम लोगों ने पाकिस्तान को किस तरह आगे ले जाने की कोशिश की या नहीं की। हम स्कूल में पढ़ते थे इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम। तो हम अगर इस चीज़ पर अपने ही मुआशरे में नज़र डालें तो हम एक गैर मुत्तहदा कौम हैं। गो कि उसमें बहुत सारी मुत्तहदाएँ मौजूद हैं लेकिन हम मुत्तहिद नहीं हैं। तंजीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम दुनिया की, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुंतशिर कौम हैं। और यकीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शायद हम अपने आप पर भी यकीन नहीं रखते, हम अपनी ज़ात पर यकीन नहीं रखते, हम अपने खुदा पर यकीन नहीं रखते और हम एक दूसरे पर यकीन नहीं रखते। और अगर आज हम अक़लियतों की बात कर रहे हैं तो क़वानीन तो शायद मौजूद हैं, शायद उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे सिंध के अंदरून सिंध में वो तो कहते हैं ना, जबरी मज़हब की तब्दीली और जबरी मुसलमान बना के शादियाँ, चाहे इसकी डेप्थ में कोई भी बात हो, जब भी ऐसा वाक़या होता है तो एक तूफ़ान सा खड़ा होता है। और आजकल सोशल मीडिया है तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। और कितने दिन फिर हम अपने ही किसी दुख तकलीफ़ में मुब्तला होकर इस चीज़ को भूल जाते हैं। और इस तरह के वाक़यात अब अगर हम उस पर देख लें, पंजाब में देखिए मसीही जो हमारे मसीही हम वतन जो हैं उनके साथ कैसे रवैये रखे गए, जला दिया गया। श्रीलंकन जो मैनेजर था उसके साथ हमने क्या हशर किया, कब तक। वो तो एक दूसरी कंट्री का था तो वो एक उसकी पैम्परिंग के लिए बड़ा हुआ कि जी हमारे यहाँ से लोग भी जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। उनको एक स्पेशल केस था वो। जब हमारे मुल्क के रहने वाले हम वतनों के साथ ऐसा सलूक होता है तो हम क्या करते हैं? हम किस जगह अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं? हम सिर्फ एक नज़र खबर देखते हैं और हम कहते हैं हाँ जी बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम उस नहज पर हैं कि हम हाथ नहीं उठा सकते, हम ज़बान से नहीं बोल सकते, हम सिर्फ दिल में बुरा कहने वालों में कब तक शामिल रहेंगे? फिर दिन एक दो दिन में स्याह नहीं होते, ये सालों का तसलसल होता है। मेरे ख्याल में 71 तक इतना तफरुका नहीं था, हम इतने तफरुके का शिकार नहीं थे। उसके बाद से ये मामला जो हैं ये बिगड़ते चले गए क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि हम एक मुंतशिर सी कौम हैं, हमें हर वक्त तफरुके में पड़ना है। ऊपर से देख लीजिए, हम मुसलमान हैं, फिर हम मुसलमान हैं तो शिया हैं तो सुन्नी हैं, और सुन्नियों में और अलग फ़िरक़े हैं और इधर और दूसरे फ़िरक़े हैं, फिर हम सिंधी हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, और अब तो गिलगित वालों को भी हम कभी कभी शामिल कर लेते हैं। जब इससे हम फुर्सत पाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जी ये ईसाई हैं और ये हिंदू हैं। तो हम कहीं ना कहीं किसी ऐसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हैं, उसको आप सुपीरियरिटी भी कह सकते हैं, कि हम कहीं अपने आप को बहुत आला और अरफा समझते हैं कि हमारे सामने जो दूसरे लोग हैं वो हमसे कमतर कहलाए जाते हैं, या हम कम कहलाए नहीं जाते, हम उन्हें महसूस भी करवाते हैं और हमें गिरदानते भी हैं। कभी हम लोगों ने इसके ऊपर कभी मिलकर इस तरह से बात नहीं की। तो बहुत बड़ी बात है कि आज वैसे ठीक है कि ये कायद आज़म के लिए, उनकी फरमूदात के लिए हो रहा है क्योंकि वो 25 दिसंबर आ रहा है, लेकिन इस तरह से कि जो डायलॉग है इसकी कमी है कि जब भी ऐसे सहाने हादसे वाक़यात होते हैं तो कितने लोग मिलकर बैठते हैं। एक सोशल मीडिया पे एक तमाशा होता है, 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन खबरों में आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो वो जो ख़त्म हो जाने का पीरियड है, फिर हमारे अपने मसाइल बहुत हैं कि जी कोई और हंगामा हो गया, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, फिर हमारे आर्टिकल की तरामीम, हमारी आइन की तरामीम, हमारे जो ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं हमारे, वो आइनी तरामीम है या बिजली का बिल है। इसके बाद हमारी तालीम और सेहत, कहीं किसी से कोई ताल्लुक़ किसी को भी नहीं है। अगर हम ये देखें कि हम इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं
تو پھر وہی بات ہے کہ وہ جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہم نے کبھی ڈائلاگ نہیں کیا، کبھی ہم نے ان کو اہمیت ہی نہیں دی، اور جو مجرم پکڑے جاتے ہیں آج تک کبھی ان کو ایسی سزا نہیں ملی کہ کوئی عبرت حاصل کر سکے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ جب ہم اور بہت زیادہ اس میں جائیے تو ہم تو توہین کے اوپر بھی بہت سارے مطلب لوگوں کو مشکلات میں ڈال چکے ہیں۔ اب اس کا اپائے یا سدباب کے لیے ہم صرف بات سے اور قانون سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوانین تو شاید موجود ہیں، ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو جب بھی ایسا واقعہ ہوگا، جب بھی زیادتی ہوگی، جب بھی ظلم ہوگا، تو سب سے پہلے سزا ہوگی۔ تو شاید جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں اور سامنے والا میرے جیسا نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر یقیناً حملہ آور ہوگا۔ تو جب سزا ہوگی تو یقیناً وہ اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بنیادی نصاب میں کچھ ایسا شامل ہونا چاہیے کہ جو بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ ہم ایک ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، اور ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اور جب یہ تفریق ختم ہوگی، اسکولوں میں بتایا جائے، ان کے لیے خصوصاً ان کے لیے لیکچرز کا اہتمام کیا جائے کہ وہ ایک جیسے ہیں، سارے انسان، وہ جو ہم کہتے تھے نا سارے انسان ہیں بھائی بھائی ایک اکائی، لیکن ہم ایک اکائی کبھی نہیں بنیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈالی جائیں گی تو شاید بہتری ہو۔ قوانین کا امپلیمنٹیشن سخت ترین ہونا چاہیے اور سزا ہمیشہ ہونی چاہیے۔ قائد صاحب نے ہم کو یونٹی فیتھ ڈسپلن کا عظیم یہ جو ٹارگٹ دیے تھے وہ ہم فالو نہیں کر رہے ہیں بدقسمتی سے۔ جس طرح آپ نے بتایا منتشر قوم میں بالکل صحیح کہا، ڈسپلن کی کمی ہے، فیتھ نہیں رہی۔ اپنے جتنے اخبار میں آرٹیکل آپ دیکھ لیجئے، ٹی وی پر سن لیجئے، لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں اباؤٹ اپنے ملک کے بارے میں، اور کافی حد تک کچھ باتیں صحیح بھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نہ ہمارے بارڈر اب تک سیف ہیں، وی کی ناٹ سے کہ ہمارا پاک افغان بارڈر سیف ہے، بلکہ وہ تو ڈیورنٹ لائن کو جو ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیمپرری لائن تھی۔ باقی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آج کل بہت زور ہے، صوبے اپنی اپنی آوازیں اٹھا رہے ہیں، بلوچی اور پختون سارے جو ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی اقلیتوں کے ساتھ بہت ذاتی ہوتی ہے پاکستان میں، میرے خیال میں اتنی ذاتی پاکستان میں نہیں ہوتی، میرا ذاتی نظر نہیں، میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ ایز باقی ملکوں کے نسبت پاکستان میں اقلیتیں پھر بھی جو ہیں ان کو کافی رائٹس مل رہے ہیں، کوئی نوکریوں میں ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہے یہاں سندھ میں کی پاپولیشن 2.5-3% ہندو ہے، وہ بزنس کر رہے ہیں، بہت آرام سے رہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو جھگڑے آپ نے جو ہوتے ہیں یہ چاہے اس بنا پر ہوں کہ مذہب دوسرا ہے، اس کے پیچھے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی اور وراثت کا جھگڑا ہوتا ہے، یا اور کوئی بات ہوتی ہے، اس کو رنگ یہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ یہ کچھ اقلیتوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ صرف اپنے آپس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ایکولی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں ملا عمر کے پاس ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا بھائی آپ کی پولیس ہمارے افغان ریفیوجیز کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے اور ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہے اور ان سے سب چھین لیتی ہے۔ میں نے کہا ملا عمر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی پولیس بہت انصاف پسند ہے، وہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتی ہے، خالی مہاجرین کے ساتھ نہیں۔ تو یہاں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اس کو رنگ مل جاتا ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ پاکستان کے پہلے جو تھے شروع میں بہت پیسفل تھے، پیسفل نہیں تھے۔ قادیانی تحریک بھی چل پڑی تھی، آپ کو پتہ ہے، ریلیجس، جسے پورے ملک میں ہنگامے مچ گئے تھے، پہلا مارشاء اللہ بھی اس زمانے میں لگ گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ہمارا دستور 9 سال کیوں نہیں بن پایا؟ وہ اس لیے نہیں بن پایا کہ 2 باتیں جو تھیں وہ ہمارے دستور بنانے والوں کو پریشان کر رہی تھی، اس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ بنگالی ہم سے 5% تعداد میں زیادہ ہے، اور 1 مین 1 ووٹ دیا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیں رول کریں گے۔ جو پاکستان کے وڈیرے اور پاکستان کے جو اپنے آپ کو نسلی طور پر بہتر سمجھتے تھے، تو ان کو منظور نہیں تھا یہ۔ نمبر 2 بات جو تھی، کتنا مذہب اس میں ڈالا جائے۔ اسلامک ریپبلک کے نام پر اگر ہم کہتے ہیں یہ، تو آپ کو پتہ اس زمانے میں لوگ کھڑے ہو گئے، پھر ان کو آبجیکٹیو ریزولوشن بنا کر اس کا دیباچے کے طور پر اس کو شامل کرنا پڑا۔ تو یہ 2 باتوں کی وجہ سے ڈسکشن طول کھینچتے گئے اور ہم ڈیلے ہو گیا، یہ مسئلہ تاخیر ہو گئی۔ اور قائد صاحب کو تو بہت کم عرصہ ملا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ بیمار ہو کے زیارت چلے گئے، تو کٹ آف ہی ہو گئے سب چیزوں سے ٹوٹل، ان کی گائیڈنس ہمیں حاصل نہ رہی۔ وہاں پر جو ہے جو آب و ہوا ہے کوئٹہ کی بہت خشک ہے، اس جگہ کی جو ہے نا زیارت، اور وہاں پر دنیا کے قدیم ترین وہاں پر درخت ہے، وہ نام کیا ہے ان درختوں کا دیکھیے، سنوبر، وچ از ویری گڈ فار لنگس بریدنگ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گی کہ اچھا ہے۔ باقی تو ان کا پرسنل نالج سے کرلائی بخش وغیرہ وہ ساتھ گئے تھے، نرس بھی ساتھ گئی تھی۔